سجدہ کرتے ہو کعبے کو، کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے. سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی. صلوات ایسی کہ کچھ کہنے کو طبیعت کیا ہے. توجہ بات شروع کی جائے. نہایت ہی شورۂ آفاق آیت کا ابتدائیہ تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ بھیجا ہوا ہر جملہ وصول کرنا ہے، بولا ہوا لفظ لوگ دل پہ لکھنا ہے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، انکار کرنے والوں سے نہیں. شان نزول اس آیت کا نبی صاحب بڑا شورۂ آفاق ہے، مشہور ہے. میں آدھے منٹ میں بس یاد دلا دیتا ہوں. عید الفطر تھی، تمہارے رسول نے نیا لباس زیب تن کیا، آرائش گیسو کی، یا دوسرے لفظ میں یوں سمجھ لو کہ خدا کے سنورے ہوئے نے خود کو پھر سنوارا. سج سج کے صحن میں برآمد ہوئی رسالت، نگاہ بے نگاہی سے اس نے دیکھا ہے بے دل، دل میں پیار اس کا بسا رہا ہے. جبریل سے کہا جا میرے حبیب کے سامنے قدم چوم اور کہہ دے والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. یعنی میرے رسول کو اللہ نے اس آیت میں سورج سے مثال دی. آیت پڑھی، جمیل شاہ جی رسول نے سنی، چھاتی پھیلا کے چلے. تیسرے قدم پہ گئے تھے کہ گیا ہوا جبریل سدرہ سے پھر واپس آیا. اللہ کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا شاہ نجف آ رہے تھے. بس اتنا ہی یاد دلانا تھا. اب جو کہنا ہے اس روش پہ ذرا میرے ساتھ چلیے. رسول کو سورج کہا، علی کو رسول آفتاب، علی مہتاب. یہ عکسی اور پرتوی حقیقت ہے، ورنہ جو سورج اور چاند حقیقت میں بھی ہیں ان کی پاپوش کے ذرے کی میل کا نام ہے. یہ باعتبار ظاہر کے ہے. تو رسول کو سورج، علی کو چاند. اب جو جو صفتیں شیرازی صاحب سورج میں ہیں وہ رسول کی ہیں. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جو جو صفتیں چاند کی ہیں وہ خیبر شکن میں ہیں. سورج سے براہ راست کوئی شخص فائدہ نہیں لے سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات بار والوں؟ دنیا کا کوئی
شخص یعنی فائدہ لینا تو دور کی بات ہے، شرطیہ منہ مانگا انعام ہے. گھڑی پہ دیکھ کے کوئی بندہ سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے 1 منٹ، لیکن شرط یہ ہے کہ 1 منٹ کے بعد آنکھیں سلامت رہیں، بینائی کھو جائے. تو جسے دیکھا نہیں جا سکتا اس سے لیا کیسے جا سکتا ہے؟ تو قدرت نے طریقہ یہ بنایا کہ چاند کو خلق کیا، وہ سورج سے پورا نور لیتا ہے، جتنی ضرورت ہے بانٹ دیتا ہے، باقی خود میں ضم کر لیتا ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے نا؟ ہاں، اور اسی لیے دیکھیں قرآن میں نقوی صاحب اللہ نے بالکل اسی صفت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کی ہے. سورہ فرقان کو پڑھنا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اللہ کہتے ہیں برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں 12 برج بنائے اور پھر ان برجوں میں ایک چراغ جلایا اور نور بانٹنے والا چاند بنایا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو چاند نور بانٹتا ہے. میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. سورج نور نہیں بانٹتا، سورج صرف چاند کو نور دیتا ہے بس. آگے تقسیم چاند کرتا ہے. یا آیت قرآن سے نکالو، یا نبی سے آفتاب اور علی سے مہتاب کا لقب چھینو، ورنہ خواجہ کوثر جب تک یہ آفتاب ہے وہ مہتاب ہے، نبی صرف علی کو دے گا. اب غضنفر کو ضرورت ہے یا آدم کو؟ سوال علی سے کرنا پڑے گا. اسی لیے تو کہا انا مدینۃ العلم. شاباش، میں علم کا نہیں العلم کا شہر ہوں. ہاں وہاں ممبر ہوتا تھا، اس پر پوری بحث کر چکا ہوں میں تمہارے سامنے. مدینہ تو علم نہیں کہا رسول نے. ہاں اگر کہتے انا مدینہ تو علم تو پھر ٹھیک تھا، میں علم کا شہر ہوں. انا مدینہ العلم، میں العلم کا شہر ہوں. العلم کیا ہے یہ بھی قرآن سے پوچھو. قل انما العلم عند اللہ. اے رسول کہہ دو العلم اللہ کے پاس ہے. اب جو اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے، اس کا شہر محمد ہے. جن کے سینوں میں ٹھنڈک اترتی ہے ذکر علی سے، ان میں برف اتار دوں اور جہاں چنگاری سلگ رہی ہے اسے شعلہ بنا دوں. اللہ کہہ رہا ہے جو میرے پاس ہے وہ العلم ہے اور اس کا شہر ہے محمد، اس کا دروازہ ہے علی. تو رزق مانگتے ہوئے تھرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، جو اللہ کے پاس ہے دروازہ علی ہے. اب آدم کو نبوت چاہیے، یہ یہاں آئے گا. نوح کو رسالت چاہیے، یہاں آئے گا. ابراہیم کو امامت چاہیے، یہاں آئے گا. جبریل کو قوت پرواز چاہیے، یہاں سوال کرے گا. جی جو اللہ کے پاس. اور اسی لیے نبی صاحب میں اکثر کہا کرتا ہوں، باقی تو ممبر کا ٹھیک ہے جمیل شاہ جی، آپ لوگوں کو گردن ٹیڑھی کر کے دیکھنا پڑتا ہے مجھے. یا تو کل سے مسند بدلی ہے اپنی. ہاں جو اللہ کے پاس وہ العلم. مانگنا دروازے سے ہوگا، یعنی جو اللہ کے پاس ہے وہ تو ہم نے مانگا علی سے. اب علی سے سب کچھ مانگنے کے بعد جمیل شاہ جی رہا تو کچھ نہیں، اللہ سے کیا مانگے؟ بابا ہر ایک سے سوال اس کی معیار کے مطابق ہوتا ہے.
مجھ سے وضو کا مسئلہ نہیں پوچھنے آؤ گے، اس کے لیے پیش نماز کافی ہے. مجھ سے توحید پوچھو، رسالت پوچھو، ولایت پوچھو، معاد پوچھو، رجت پوچھو، بدعت پوچھو، لطف پوچھو، عطینت پوچھو، قضا پوچھو، قدر پوچھو. یہ مجھ سے پوچھنے والے مسئلے ہیں. ذرے سے لے کر جنت تک علی سے مانگو. علی کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو. گھبرا تو نہیں رہے؟ علی کیا ہے؟ چاند. رسول بولو گے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی. رسول سورج، علی چاند. رسول شمس، علی قمر. اور میں نبی صاحب جمیل شاہ جی اگر علمی الجھاؤں میں چلا جاؤں تو بس پھر 5-7 بندے ہی ساتھ رہ جائیں گے. ہاں بس سوچتے رہنا جو ہادی میرا ہے تمہارا بھی ہوئی ہے. شمس میں بھی 3 حرف ہیں، شین میم سین. قمر میں بھی 3 حرف ہیں، قاف میم رے. دونوں کا دل میم ہے. شمس شین سے شروع ہوا. ایک صرف جملہ بولنا چاہ رہا ہوں. شمس شین سے شروع ہوا، سین پہ خاتمہ، یعنی اپنا وہی حرف اس نے ظاہر کیا جو بے نقط ہے. سین پہ 3 نقطے لگا دو تو شین بن جاتی ہے. قمر قاف سے شروع ہوا، رے پہ ختم ہوا. اس میں اتنی حقیقتیں ہیں، میں 5 اشارے بھی پڑھوں تو تھوڑے ہیں. ہاں بس سورج ہے رسول. سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. بچے سے بھی پوچھو نا، یہ بتا سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل سورج ہے چاند سے، کیونکہ چاند سورج سے لیتا ہے، زمانے کو دیتا ہے. لیکن کون نہیں جانتا تم میں سے، آج تک میں نے ایک بندہ شیرازی صاحب نہیں دیکھا حیدر شاہ جو چھت پہ چڑھا ہوا انتظار کر رہا ہو سورج کب نکلے گا. مذہب کوئی ہو، ملت کوئی ہو، عقیدہ کوئی ہو، ہر کوئی چھتوں پہ چڑھ کے انتظار چاند کی کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا، میں نے چاند کا ہی انتظار کرتے ہو نا. ہاں اب آسان اور کر دوں. سورج نبوت ہے، چاند ولایت ہے. ولایت کا انتظار ہے ہر کسی کو چاہے کوئی ہے. اللہ. اور پھر دیکھ کہاں رہے ہیں؟ چھت پہ چڑھ کے. یہ بھی اندر کے مفتی کا فتویٰ ہے کہ ولایت کسی چھت پہ ملے گی. میں جنگل میں تو نہیں بول رہا نا، ویرانے میں تو خطاب نہیں ہے نا میرا. تو فرق اتنا ہے، یہ والا چاند تمہیں اپنی چھت پہ مل جاتا ہے، ولایت والا چاند اللہ کے گھر کی چھت پہ ملے گا. برامدے والوں ٹھیک ہو؟ ارادے
گھر والوں ٹھیک ہو بھائی؟ خدا کے گھر کی چھت پر ولایت ملتی اللہ کے گھر سے ہے. پہلی ولایت بھی وہیں ملی. آخری بھی وہی مل گئی. بس نقوی صاحب ایک فرق ہے, پہلی امامت ملی کعبے کی زمین پر, آخری چھت پر, کیونکہ تب امامت کا ولایت کا بچپنا تھا, اب امامت جوان ہو گئی ہے. اللہ جب بات آگے سامنے کہتے چلوں, ہاں بار بار سمجھنا, علی شاہ اپنے محلے کو جگا کے رکھنا, کم از کم مقصر مولوی کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ 12ویں امام کے ظہور کی دعا کرے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, مائک پہ کہہ رہا ہوں, سپیکر پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, حق نہیں بنتا اس کا کہ وہ مانگے دعا کہ امام آئے. کبھی کسی مقصر کو اگر یہ دعا مانگتے دیکھو تو اس کے کان میں ہولے سے کہنا ضرور, پہلے کی ولایت ہضم نہیں ہوتی, بلا 12ویں کو آئے. گھبرا تو نہیں گئے دوست؟ اچھا عرصہ نقوی صاحب بتایا نہیں جا سکتا کہ کتنی مدتیں ہوئیں سورج کو نکلتے ہوئے, کتنا عرصہ ہوا چاند کو نکلتے ہوئے, نہیں بتا سکتا کوئی بھی سوائے معصوم کے. جب حساب کی بات آتی ہے تو قرآن میں اللہ کہتا ہے فَاسْأَلِ الْعَادِينَ, سوال کرو ان سے جنہوں نے گنتی گن کے حساب رکھا ہوا ہے. جی کوئی ہیں گنتی والے تو وہ صرف 14 ہیں, باقی کوئی نہیں بتا سکتا کتنی عمر ہے سورج کی, کتنی زندگی ہے چاند کی. لیکن ایک بات یہ بچے بھی سمجھتے ہیں, سورج جب سے ہے اس کی مقدار ایک, حجم ایک, رنگت ایک, چلے تو نہیں گئے ہو, شکل ایک, رنگ ڈھنگ ایک, جتنا ہے اتنا, نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. یہ چاند کے کرشمے ہیں, کبھی بال کے برابر ہو جاتا ہے, بات ہے جی, بال برابر ہوتا ہے تو یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہو, پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہے, اور ٹھیک جب 13 عدد پورے کر کے 14ویں میں آتا ہے تو سورج جیسا ہو جاتا ہے. خواجہ کوثر میں نے یہ جملہ نہیں کہا, پوری کتاب ہے اس میں. 14 عدد پورے کر کے جمیل شاہ جی سورج جیسا ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. وہ یہ وہ اللہ اکبر, سمجھ آ رہی بات؟ یہ چاند کے کرشمے ہیں. حالانکہ چاند شیراز صاحب روشنی لیتا ہے سورج سے. کہنا تو چاند کو چاہیے تھا کہ تیری روشنی میری, علی والا ہونے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. چاند کا حق تھا نا کہ وہ کہے کہ تیری ضیاء میری, تیری روشنی میری. یہاں آفتاب نبوت کہہ رہا ہے یا علی لحموں کا لحمی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی. تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون,
تیرا بدن میرا بدن، تیری روح میری روح. تو ایک ایک جملہ الگ الگ موضوع ہے. ہاں ہاں، ہر جملے کے الگ تقاضے ہیں. یعنی علی کے خون سے رشتہ، علی کے گوشت سے رشتہ، علی کی روح سے رشتہ، علی کے بدن سے رشتہ جوڑ رہا ہے وہ جو مولا ہے علی کا. اللہ کیوں 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 گوشت اور لہو، پھر جسم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں بولے پڑ رہی بات؟ گوشت بھی میرا، لہو بھی میرا، تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تیرا بدن میرا بدن؟ تاکہ کوئی بال بھی الگ نہ رہے اور زمانہ سمجھ رہے یہ بدن اس کا نہیں میرا ہے. جہاں میں آ سکتا ہوں وہاں یہ آ سکتا ہے. سر سے گزر گئی تمہاری. جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں یہ جا سکتا ہے. یا مجھے نماز سے نکالو یا اسے نماز میں بلاؤ. اب اچھا وہ نماز کیسی ہے جسے علی سے پیار نہ ہو؟ کوئی ایسا بدن ہے جسے روح سے پیار نہ ہو؟ تم یہ کہا کرو جس نمازی کو علی سے پیار نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کا بدن میرا ہے جہاں میں آ سکتا ہوں. اگر تو چھوڑ دو، یہ مالا چاہتا ہے چھوڑ دو. جہاں میں آ سکتا ہوں، یہ اگر میں نماز میں آ سکتا ہوں یہ آ سکتا ہے. اگر میں مسجد میں آ سکتا ہوں یہ آ سکتا ہے. اور جہاں میں جا سکتا ہوں، اگر میں کعبہ قوسین پہ جا سکتا ہوں تو پھر اس کے بارے میں بھی شک نہ کرنا. ہاں بلکہ یہ ایک جملہ معترضہ کا تحفہ تھا جو میں نے تمہیں دے دیا. یہ چاند کبھی ہلال، کبھی قمر، کبھی بدر. دعا کرنا اللہ کرے میرے سامنے ہر بندہ خریدار ہو، بس اشارہ دے کے آگے گزر جاؤں گا. شمس جب سے ہے بس شمس ہے، صبح کو بھی شمس، دوپہر کو بھی شمس، زوال کے وقت بھی شمس، غروب کے وقت بھی شمس. مگر قمر ایسا نہیں، پہلی 3 راتوں میں ہلال. منڈی بہادر والوں یہ چاند کے کرشمے ہیں کہ اس کے نام بدلتے رہتے ہیں. پھر یہ قمر ہو جاتا ہے، 14ویں سے بدر ہو جاتا ہے. سورج جب سے ہے سورج تھا، سورج ہے سورج رہے گا. رسول کے لیے جب سے ہے لوگ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اسے کل بھی عبد کہا، آج بھی عبد کہا. یہ اس کے کرشمے ہیں. کسی نے عبد کہا، کسی نے اللہ کہا، کسی نے رب کہا.
چاند ہے قدیم، جاننا جن کے پاس صلاحیت ہے، جنہیں سماعت کا ہنر آتا ہے۔ اور یہ بھی ہے نا کہ صاحب چاند حقیقت میں نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، چاند جب سے ہے بس ایک جیسا ہی ہے۔ یہ اس کے طلسمی کرشمے ہیں، کبھی بال کی طرح نظر آتا ہے، کبھی ایک جگہ نظر آتا ہے دوسری جگہ دکھائی ہی نہیں دیتا، ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، کبھی بڑا کبھی چھوٹا، یہی کرشمے علی کے ہیں۔ میری طرف دیکھنا، سلمان نے تنہائی میں امیر کائنات کا راستہ روکا، سرکار سوال ہے، تبسم پھیلا میرے شہنشاہ کے لب پہ، ہاں سلمان کیا؟ مولا یہ تو میں جانتا ہوں کچھ نہیں تھا، آپ تھے۔ بس وہ تھا، آپ تھے۔ آسان لفظ میں یوں سمجھ لو، عرشی علی تھا، فرشی علی تھا، اللہ علی تھا، بندہ علی تھا۔ یہ پہلا بندہ ہے جو اللہ کا ہم نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی بدنصیبی ہے بچے کہ علی والوں سے خطاب ہو اور پہلے چہروں کی کتاب پڑھنی پڑ جائے کہ کوئی کتنا برداشت کر رہا ہے۔ ہاں، جسے ابکائیاں نہیں لگتی، الٹیاں نہیں آتی، علی کے حقائق سن کر وہ میری طرف دیکھے، کچھ نہیں تھا، آپ تھے۔ تو مولا پھر یہ کیا چکر ہے؟ سلمان بھائی کیا چکر؟ کبھی کعبے میں بچے بن کے آ جاتے ہو، چلے تو نہیں گئے ہو، کبھی ہاتھوں پہ، کبھی جھولے میں، کبھی شیر خاری، کبھی چلنا سیکھتے ہو، کبھی بچپنے میں، کبھی لڑکپن میں، کبھی نوخیزی میں، کبھی نوجوانی، کبھی جوانی، کبھی ادھیڑ عمری، کبھی شہادت۔ یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ کس کا کلیجہ چر بولے گا اور کون عرش سے ٹکرائے گا۔ خیبر شکر نے بلا تشبیہ دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی نااہل سن تو نہیں رہا، مسکرا کے کہا سلمان اگر میں ہر زمانے ہر وقت ایک حالت میں رہتا اسے اللہ کون کہتا؟ اس کی توحید بچانے کے لیے مجھے پیکر بدلنا پڑتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ توحید نے علی کے اس فعل کو دیکھ کر اپنا سب اسے دے ڈالا کہ تو نے میرے لیے اپنا نقصان کیا، تیرے لیے خدائی بھی قربان ہو جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا، سورج سے لیتا ہے اور ہمیں، اور یہ بھی جو جانتے ہو سو ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے حیات والوں سے پوچھو، شریعت والوں سے پوچھو، سائنسدانوں سے پوچھو، سورج ڈوب جائے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہاں ہے، جاؤ تحقیق کرو، چاند کو پتہ ہے کہاں ہے۔ چاند کی نظر سے سورج میں جھل نہیں، چاند اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس سے روشنی لے بھی رہا ہے، اور چاند ظاہر ہو تب بھی سورج کا کام کر رہا ہے، چاند خود غائب ہو تب بھی کام کر رہا ہے۔ کبھی کراچی جانا ہو جا کے کلفٹن جزیرے پہ دیکھ لینا یہ مد جزر کیا ہوتا ہے۔ جب چاند ظاہر ہوتا ہے تو مد ہے،
جب چاند چھپا ہوا جزر ہے، یعنی ہے غائب چاند، اثر دکھا رہا ہے اپنا. ہاں یعنی سورج کو اپنا اثر دکھانے کے لیے ظہور کی ضرورت ہے. چاند پردے میں بھی غائب ہو اثر دکھا لیتا ہے. جو کام اس نے کرنا ہے، کر گئے تو چھوڑ دوں، وہ کر لیتا ہے. اور یہی کچھ امامت کا آخری چاند کر رہا ہے، بظاہر پردے میں ہے. یاری بات، ہاں ہاں ہاں، نظام بھی چلا رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے شیراز صاحب کہ ہم اس زمانے کے لوگ ہیں، ماننے پہ آئیں تو پتہ نہیں کیا مان لیں. ننگوں کو ولی مان لیں، شک کرنے پہ آئیں علی پہ کریں. نا یہ علی پر شک کرنے کی سزا ہے. اللہ کہتا ہے کہ چلو میرے گھر میں آئے ہوئے کو نماز میں نہیں لاتے، ننگے کو سجدہ کرو. سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں یہ اس چیز کا رد عمل ہے. میرے طرف دیکھو، حقائق کو پہچانو. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ترازو اللہ نے خواجہ کوثر بنایا ہی نہیں کہ جس میں علی کو تولا جائے، لیکن کچھ نہ کچھ تصور تو کیا جا سکتا ہے نا. میرے خیال تھک گئے ہو تم، پکی بات. نعرے نے واقعی دلیل دی ہے کہ یہ نہیں تھکے ہوئے. اچھا یہ جمیل شاہ جی نبی صاحب دلچسپی سے میاں جی خالی نہیں ہوگی یہ بات، پورا قرآن پڑھو. ہے چاند افضل کوئی شک نہیں، لیکن مقدر اپنا اپنا. ٹھیک ہے نا؟ ہاں دیکھو، باپ افضل ہے یا بیٹا؟ لیکن اگر بیٹے کے پاس دولت زیادہ آئے، عہدہ بڑا آ جائے، یہ مقدر ہے اس کا، یہ نصیب ہے اس کا. ہے چاند افضل، سورج افضل، لیکن چاند کا مقدر بڑا ہے. پورا قرآن پڑھ لو، میں ممبر پہ چیلنج کر رہا ہوں. قرآن میں اللہ نے سورج کی قسم ایک دفعہ کھائی، چاند کی 2 دفعہ کھائی. نا ابھی بات ضرور سمجھ، یعنی جو 2 دفعہ کھائی وہ الگ کھائی، اس میں سورج کی کھائی ہی نہیں. جہاں سورج کی کھائی وہاں چاند کی بھی کھائی. جی جی اللہ والقمر سورہ مدثر پڑھنا. اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، چاند کی قسم. سورہ انشقاق میں کہہ رہا ہے والقمر اذا اتسق، قسم ہے چاند کی جب پورا کامل ہو جائے. یہ 2 قسمیں الگ سے کھائیں. اور والشمس وضحاها جو آیت پڑھی تھی میں نے، والقمر اذا تلاها، اس میں دونوں کی ملا کے کھائی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی عام سی ہے، بچے بھی سمجھ سکتے ہیں. بیٹا ہے میرا، آج اگر میرے قبلہ زندہ ہوتے تو اس سے بڑے کتنے ہوتے؟ 2. میں بھی اس کا بڑا اور میرے قبلہ بھی اس سے بڑے. مجھ سے بڑا 1 ہوتا، اس سے بڑے 2 ہوتے، یعنی اس کا نمبر 3 ہوتا، لیکن مقدر اس کا بڑا ہوتا. دادا سے الگ لیتا، ٹھیک ہے، مجھ سے الگ لیتا، دوہرے انعام. اب رسول سے بڑا ہے 1، علی سے بڑے ہیں 2. جو اس کا ہے وہ بھی اس پہ لٹاتا ہے، جو اس کا ہے وہ بھی اس پہ لٹاتا ہے. تو علی کے پاس ہو گیا دوہرا حصہ. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سر سے تو نہیں گزر گئی؟ ہاں اس لیے اس کے دامن میں نعمتیں زیادہ ہیں. اور دیکھیے گا، سر اٹھائیے گا، یہاں لکھیے گا. پہلے نقوی صاحب ایک آیت پڑھتا ہوں پھر بتاتا ہوں، لیکن سب ایک دفعہ میری تسلی کے لیے بتا دو. سورج کون ہے؟ چاند. جو نہیں بولے مانتے نہیں ہو یا تھک گئے ہو؟
جس بندے کی زبان پہ دنیا میں علی کا نام نہیں آیا خدا کی قسم کبھی نہیں آئے گا پھر. اور بڑی ضرورتیں پڑتی ہیں اولاد آدم کو اس نام کی. ہاں اس نام سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. سر اٹھانا میری طرف دیکھنا. ہے چاند سے سورج افضل. ہاں میں جلدی سمیٹنے کی طرف بڑھ جاؤں گا لیکن اس حقیقت کو خدا کے لیے ضرور سمجھنے کی کوشش کر لینا. سورہ یاسین پڑھو. کون سی سورت؟ دل ہے قرآن کا. ورنہ ابھی قرآن ممبر پہ لاؤ, یہی دیکھ لو, یا میدان میں جھوٹا کرو یا ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. اللہ کہتے ہیں سورج کبھی بھی چاند کو پکڑ نہیں سکتا. نہیں. اب جمیل شاہ اگر تو گارنٹی دو گے کہ یہ خریدار ہیں تو پھر نتیجہ دوں گا, ورنہ بس آیت سن لی تم. اچھا ٹھہرو, مجھ سے صفائی جی دیتے ہیں. نہیں جمیل شاہ جی نے نہیں دی. اچھا میرے طرف دیکھنا, مجھ سے صفائی لے لو. یہ آیت میرے مشورے سے نہیں اتری. آگے کہیں کو سوچ رہا ہوں میں نے اللہ سے کہا ہوا ایسی آیت بھیج کیونکہ میں نے منڈی بہودین میں عشرہ پڑھنا ہے اور وہاں یہ نقطہ بیان کروں گا. وہ خود کہہ رہا ہے لَلشَّمْسُ ہے سورج افضل. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ. کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج چاند کو جا لے. اس میں کوئی سورج کی توہین نہیں, بس کوئی ڈیوٹی ایسی لگائی ہے اللہ نے کہ رفتار میں وہ آگے آگے رہتا ہے. چلی گئی نا سب سے. سورج پیچھے پیچھے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا. قرآن کہتا ہے محمد آفتاب ہے, علی مہتاب ہے. منڈی والوں ایک رات آئی, جبریل سواری لے کے آ گیا. اللہ نے بلایا ہے کبریائی کی تنہائی میں, وحدت کی خلوت میں. رسول علی سے بغل پھر ہوئے, یا علی میں اللہ کا مہمان ہوں, جا رہا ہوں, میرے بستر پہ سو جا. ماتھا چوم کے علی سو گیا. براق کے بعد اٹھا کے ہوا میں پہنچا, خوشبو ولایت آئی. محمد نے دیکھا علی آگے جا رہا تھا. سمجھ گئے گا؟ سننے سے کہا ہے میں گھوڑے پہ سوار, جو پیچھے تھا ہے بھی پیدل, ہو لیا آگے. باغ کو کھینچا رسول نے بلا تشبیہ, ایڑ لگائی, چل پکڑے اسے. فضا میں براق پہنچا تو وہ خلا میں تھا, وہ خلا میں پہنچا تو وہ سما میں تھا, وہ پہلے آسمان پہ پہنچا تو پیدل والا دوسرے پہ تھا, وہ دوسرے پہ, وہ تیسرے پہ, وہ تیسرے پہ, وہ چوتھے پہ, وہ چوتھے پہ, وہ پانچویں پہ, وہ پانچویں پہ, وہ چھٹے پہ, وہ چھٹے پہ, وہ ساتویں پہ, وہ ساتویں پہ, وہ جبروت پہ, وہ جبروت پہ, وہ عظموت پہ, وہ عظموت پہ, وہ رحموت پہ, وہ رحموت پہ, وہ لاہوت پہ, وہ لاہوت پہ, وہ ہاہوت پہ, وہ ہاہوت پہ, وہ کعبہ قوسین پہ, وہ کعبہ قوسین پہ, وہ ادنا پہ, وہ ادنا پہ. کہ پیدل والا اندر سے بولا فاستمع لما یوحی. شہدے تو نہیں گئے.
میں یہ اپنے اپنے منصب کی بات ہے. ویسے چاند محکوم، سورج حاکم. ہاں بس ایک بات بتا دوں اگر تھکے نہیں ہو تو، چونکہ ایک سوال یہاں نقوی صاحب اٹھتا ہے اور اٹھنا چاہیے بھی. میں اس کی تشریح میں چلا جاؤں تو پھر الگ ایک مجلس مجھے چاہیے. ملل اربع کا عقیدہ ہے چاروں ملتوں کا. چاروں ملتیں جانتے کون سی ہیں؟ مسلمان، یہودی، نصارہ اور مجوسی. یہ ملل اربع کہلاتے ہیں. یہ چاروں مانتے ہیں اور حدیثوں میں بھی ہے عمر الدنیا 7,000 سنہ، کہ اس دنیا کی عمر 7,000 سال ہے. اسی لیے علماء حقائق بیان کرتے نہیں. مجھ جیسا دیوانہ تو ہر بندہ ہوتا نہیں نا. ہاں یہ حقہ پکا ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے محنت ہی کیا کریں. 7,000 سال عمر ہے اس کے پاس. 7 الفیہ ہیں، یعنی 7 ہزاریہ. ایک ہزاریہ ایک دور ہے، لیکن وہ ہزاریہ جو ہے پورے 1000 سال کا نہیں، 1400 کچھ سال کا ایک ہزاریہ. پہلا ہزاریہ آدم کا تھا، دوسرا ہزاریہ ادریس کا، تیسرا نوح کا، چوتھا ابراہیم کا، پانچواں موسیٰ کا، چھٹا عیسیٰ کا، ساتواں تیرے نبی کا. پہلے جو 6 ہزاریہ جمیل شاہی نقوی صاحب گزر گئے 1400 کچھ سال کے، وہی حساب لگا لینا. اور اب 1400 کچھ سال کا ہزاریہ ہے تیرے نبی کا، جن میں 1432 سال گزر چکے ہیں. منبر کی قسم 1500 پورے نہیں ہوں گے کہ تیرا امام ہوگا. جی یہ ضمانت ہے. یہ بات ہاں. اب جو پہلا ہزاریہ آپ سمجھ گئے نا، 1500 نہیں ہوں گے. وقت نہیں بتایا جا سکتا، نہ معلوم ہے، پر اے معلوم ہے 1500 نہیں ہوں گے. ہاں قانون قدرتی ہی ہے. جو پہلا ہزاریہ آدم کا تھا، اب 7,000 ہیں اور 7 ہی ستارے ہیں. ایک ہزاریہ دور ایک ستارے سے متعلق ہے. آدم کا ہزاریہ زحل سے تعلق رکھتا ہے اور زحل علم کا نمائندہ، عقل کا نمائندہ ہے. نوح کا ہزاریہ مشتری سے تعلق رکھتا ہے، مشتری علم کا نمائندہ ہے. نوح کا ہزاریہ مریخ سے تعلق رکھتا ہے، اور علم نجوم کے ماہروں سے پوچھ لینا، مریخ کو جلاد فلک کہتے ہیں. اسی لیے تو نوح کے زمانے میں دنیا برباد ہو گئی تھی، کیونکہ مریخ کا ہزاریہ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے یا ایسے ہی محنت کیے جا رہا ہوں جی. اس کے بعد ابراہیم کا ہزاریہ شمس کا ہزاریہ تھا. یہ تجلی شمس تھی کہ چھپی ہوئی امامت ابراہیم کے زمانے ظاہر ہو گئی. اس سے پہلے امامت ظاہر نہیں تھی. ہاں موسیٰ کا ہزاریہ زہرہ کا ہزاریہ، عیسیٰ کا ہزاریہ عطارد کا ہزاریہ، تیرے نبی کا آخری ہزاریہ قمر کا. اب یہاں قانون الٹا ہو گیا. قرآن میں قسم کھا کے شمس محمد کو کہتا ہے، قمر علی کو کہتا ہے، لیکن یہاں ہزاریہ شمس والا امامت کا، قمر والا نبوت کا. یہی وجہ ہے چاند کو نبوت پھاڑتی ہے، سورج کو امامت بلاتی ہے. اللہ درود پڑھ مل کر آواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا ہے؟ کچھ رہو.
आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। कोई आज से नहीं सुन रहे, मुझे लातादाद खिताब मेरे सुने। आदत है मेरी हर मजलिस के इख्तितामी लम्हात में यही जुमला पूछता हूँ रोजाना, ताकि नंगे सर बैठी हुई इस कौम को ये एहसास दिलाऊं कि लाख दरिया इल्म के बहाए जाएं, जब तक चार आंसू न बहें, आंखों में नमी न उतरे, शाम से आने वाली राजी नहीं होती, न उससे हमारे इल्म की गरज, न वो हमारी खिताबत के लिए आती है। उसके आने का मकसद पुरसा है। सुनो मुझसे, पुरसा बीवी को दो। मसाहब के भी जो दो जुमले मैंने कहना है, अपनी ख्वाहिश से नहीं, वो भी बानी है अशरा की ख्वाहिश और फरमाइश है, उसी की तकमील करने लगा हूँ। बस थोड़ा सा तमहीद के लिए 1 मिनट से भी कम वक्त मकसद की तरफ 2 जुमले। जब मदीने से कारवाने हुसैनी चलने लगा था, सब तैयार हो चुके, तेरी शाम वाली मखदूमा ने सुल्तान करबला को बुलाया। जी बीबी, भैया ये तो जानते हो ना कि मैंने मदीना तेरी मोहब्बत में छोड़ा। किसका दिल नाना से बिछड़ने को चाहता? कौन अम्मा की मज़ार से जुदा होना चाहता? किसका कलेजा है कि हसन को तन्हा छोड़ दे? अकबर के बाबा, तेरे प्यार में मैंने ये सब किया, बस मेरी एक शर्त है। बीबी क्या? जहां तक तूने जाना है, जमीन के आखिरी सिरे तक जा, ज़ैनब साथ जाएगी, लेकिन बस एक शर्त, पूरे सफर में तेरा मुर्तजिज या मेरे महमल के दाईं तरफ चलेगा या बाईं तरफ चलेगा। जानता था हुसैन, तेरे रुलाने के लिए पूछा, बीबी वजह? कहीं नाना की याद आएगी, कहीं अम्मा की याद सताएगी, कहीं भाई हसन के लिए दिल तड़पेगा, अपने महमल की अमारी का पर्दा हटा के तेरे चेहरे की जियारत कर लूंगी, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। बस खत्म हो गई मेरी तमीज। मौला ने कहा ठीक है बीबी, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। और हुसैन ने हर कदम पे इस वादे का पास रखा। एहराम तोड़े 8 जिलहज को, पहली मंजिल वादी तनईम है, वहां से काफिला चला। आदत के मुताबिक मंडी वालों, बीबी ने बिला तशबीह पर्दा हटाया, दाईं तरफ देखा, हुसैन नजर नहीं आया, फिर बाईं तरफ देखा, हुसैन दिखाई नहीं दिया। तड़प गई अली की बेटी, अब्बास जी मखदूमा, काफिला रोक, मेरा हुसैन कहीं रह गया है। दिलों में आया है जिसके सीने में गोश्त का दिल है। अब्बास ने काफिला रोका, अब्बास जल्दी कर, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। घोड़ा वापस दौड़ा, जहां है मेरा हुसैन लेके आ। घोड़ा वापस दौड़ा, तो मील 1.5 मील काफिले से पीछे हुसैन का घोड़ा आ रहा है, मगर अपनी मर्जी से कदम 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 कदम, आहिस्ता आहिस्ता। क्यों? कि बाग हुसैन के हाथ से निकली हुई है। बाग पे हाथ ही नहीं है हुसैन का, पांव रकाबों से निकले हुए हैं, दस्तार के पेच खुल के गले में आए हुए हैं, और हिचकियां ले लेके रो रहा है हुसैन। अब ये सवाल तुमसे है, हुसैन हिचकियां लेके रोए और अब्बास देख रहा हो? अल्लाह अकबर। घोड़े से उतरा नहीं है अब्बास, गिरा है घोड़े से। रकाब चूम के कहता है, मैंने कहा था ना मुझे मदीने में तलवार निकाल लो। अगर वहां मुझे लड़ने दिया होता तो आज काफिले से बिछड़ बिछड़ के तो न रोता। मैं रातों को खीमों में रोता हूं, तू काफिले से बिछड़ के रोता है। बिला तशबीह जल्दी से हुसैन ने आंसू साफ किए। नहीं अब्बास, वो बात नहीं जो तू सोच रहा है। तो मौला मेरा कलेजा फट जाएगा, तेरी आंख में आंसू, और सिर्फ आंसू नहीं, हिचकियां, मैं मर जाऊंगा, बता मुझे वजह क्या है। ठंडी सांस लेके कहा, अब्बास बता तो दूं, लेकिन तेरे सीने में बाबा अली का जलाल है, और जलाल मेरी मसलियत के खिलाफ है। मसाइब पे पहाड़ तो होता नहीं कि ऊपर फेंक दिया जाए, लफ्ज है अगर समझ सको तो। अब्बास ने ठंडी सांस लेके कहा, ठीक है मौला, अगर मेरी किस्मत में यही है कि मैं हाथ मल मल के मर जाऊं
میں وعدہ کرتا ہوں میں غصے میں نہیں آؤں گا، لیکن رونے کی وجہ بتا۔ حسین نے کہا لفظوں میں نہیں بتاؤں گا، بلا تشبیہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ منڈی والا پاس نے دیکھا، کیا نظر آیا؟ کوفے کا بازار ہے، اکیلا مسلم ایک طرف ہے، ہزاروں تلواریں مسلم کے بدن پہ ٹوٹ رہی ہے، سر سے پاؤں تک زخم ہی زخم ہے مسلم کے، لڑتا بھی جاتا ہے، ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے کہتا ہے کوفے والوں میرے ٹکڑے کر دو، کوئی حسین سے جا کے کہہ دے کہ زینب کو لے کے کوفے میں نہ آئے، کوفہ علی کی بیٹی کے لائق نہیں رہا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو مصائب میں بھی دائیں بائیں دیکھے۔ ہاں تجھے ہو سکتا ہے یہ شہادت معمولی لگ رہی ہو، یہ دیباچہ ہے کربلا کی شہادتوں کا، یہ تمہید ہے حسین کی شہادتوں کی، علی کی پہلی بیٹی کا سہاگ لٹ رہا ہے، اور اتنی دردناک شہادت ہے منڈی بہادر والوں، پڑھ دیکھو تاریخیں، 9 ذی الحج کو شہید ہوا ہے، 12 محرم کو علی کی بیٹی کا محمل کوفے کے باب الداخل کے سامنے گیا، زینب نے دروازے پہ نظر ڈالی، تاریخ بتاتی ہے اس طرح تڑپی علی کی بیٹی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، اونٹ پہ کھڑے ہو گئے، زینب نے ماتم کر کے کہا سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے کیا؟ 9 ذی الحج کو میرا بھائی مرا ہے، ابھی تک مسلم کا لاشا لٹک رہا ہے، کیا یہاں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے؟ جو بیمار ہیں شفایت عاملہ فرما، جمیع مومنین و مومنات کو جو حاجات و قضائے عدل و شریعت کے نزدیک جعل پورے فرما، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کو جلد فرما۔ اللہم قل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولی محفظ مقاعد مناوس مدعی معین حتی تسکن اللہ قطعا وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآخرة الطاهرين۔